ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله حق سبحانه وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. ہر قسم کی حمد، ثنا، توصیف و تعریف، بزرگی و برتری اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے. جو اللہ ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب العالمین ہے. جو اللہ کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا ہے. جس اللہ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ ساجی ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد کروڑوں انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام نازل ہوں عموماً جتنے بھی اللہ کے پیغمبر، نبی، رسول اس دنیا میں آئے سب پر، اور خاص کر کے اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیز بھائیو، ایک انسان مومن کب بنتا ہے، ایک انسان مسلمان کیسے بنتا ہے، مسلمان بننے کے لیے کیا شرط ہے، اور مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان کی پہچان کیا ہے. میرے عزیز بھائیوں،
سب سے بڑا اصول تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اگر کسی بھی انسان کو مسلمان بننا ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے، تو اسے پاکی حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا جو کلمہ کہنا ہے وہ کلمہ شہادہ ہے۔ یعنی بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ساتھ میں اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان دو گواہیوں کی گواہی کے ساتھ ہی انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کی جو ہے کیا معنی ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان صرف یہ دو کلمے اگر کہہ دے، یا ایک ہی کلمے کے دو جزو، دو حصے ہیں، دو باتیں ہیں، ان اگر دو باتوں کا اقرار کر لیتا ہے تو انسان مسلمان بن جاتا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آسان ہے، بندہ صرف گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اتنا کہہ دینے سے مسلمان ہو جاتا ہے، اتنا کہنے سے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر مکہ والوں نے اتنا کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، مکہ والے اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، وہ حاجیوں کی سیوائیں بھی کرتے تھے، خود بھی حج کرتے تھے۔ ہاں یہ الگ طریقہ ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اپنا لیا تھا، مگر اللہ کو تو مانتے تھے اور دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ تو پھر ان کو اتنا کہنے میں کیا تکلیف ہو رہی تھی کہ صرف اتنا کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سارے جھگڑے ہی ختم۔ میرے بھائیوں، وہ جانتے تھے، وہ عربی کو جانتے تھے، یہ عربی جو ہے ورڈز ہیں، یہ عربی جو ہے شبد ہیں، الفاظ ہیں، ان کا معنی، اس کا مطلب وہ اچھی طرح جان رہے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اور محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے۔ وہ مشرک ہو کر جان رہے تھے، ہم مومن ہو کر جانتے نہیں کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ ایک انسان اگر کلمہ اتنا کہہ لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ جانتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسے ہی یہ کلمہ کا اقرار کر لے گا، اس کے بعد اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں رہے گا، اس کے بعد بندے کو وہی کام کرنا ہے جو اللہ حکم دیتا ہے۔ اللہ کی پھر نافرمانی نہیں کر سکتا ہے بندہ، پھر اسے کیسے زندگی گزارنا ہے، کس طرح گزارنا ہے، دنیا کے اندر اپنے معاملات کو کیسے جو ہے ڈیل کرنا ہے، کیسے حل کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا پڑے گا۔ پھر بندہ سوتا بھی اللہ کی مرضی سے، اٹھتا بھی اللہ کی مرضی سے، پھر اپنی مرضی سے نہیں، پھر بندے کی مرضی نہیں چلے گی۔ یہاں رب چاہی زندگی دنیا میں اس کو گزارنی پڑے گی، من چاہی زندگی نہیں چلے گی یہاں کہ جیسے من میں آیا ایسے سو رہے، من میں آیا ایسے چل رہے، من میں آیا ایسے کھا رہے، من میں آیا ایسے کر رہے، نہیں، یہ من چاہی زندگی آگے ملے گی آخرت میں۔ یہاں تو رب چاہی زندگی گزارنا ہے،
اور محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے کہ ہر کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کرنا ہے. اگر نبی کی نافرمانی میں کوئی بھی کام کرنے جائے گا بندہ، اس کا وہ عمل، وہ کام اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے یہاں کوئی ویلیو نہیں. آپ ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لیں، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کیا ہے، وہ اتنا خرچہ، اتنا عمل اللہ کے یہاں کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے. رات دن آپ عبادت کرتے رہیں، اللہ کے سامنے سجدے کرتے رہیں، لیکن اگر رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ کی ان نمازوں کا، آپ کے ان سجدوں کا اللہ بھوکا نہیں ہے. اللہ نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ کی اطاعت کی تو گویا تم نے میری اطاعت کر لی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر لی. تو محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کرے، وعدہ کرے کہ اب سے میں جو بھی کام کروں گا، میں جو بھی زندگی گزاروں گا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا چلنا، میرا بولنا، ہر معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بناؤں گا، نمونہ بناؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں کروں گا. تب جا کے بندہ پکا مومن بنتا ہے. صرف زبان سے کہنے سے بندہ اللہ کی نظر میں مومن نہیں بن جاتا جب تک وہ خود عمل نہ کر لے. دنیا والے تو ٹھیک ہے، اس کو مسلمان سمجھ لیں گے، لیکن اللہ کے یہاں بندہ اس وقت مومن بنتا ہے جب بندہ رب چاہی زندگی گزارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں گزارے. آپ کو معلوم ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ افسوس کس انسان کو ہوگا؟ اللہ پاک نے سورۃ الفرقان کے اندر چھوٹا سا ایک نقشہ کھینچا ہے قیامت والے دن کا کہ وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. قیامت والے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو افسوس کے مارے کاٹ کھائے گا، کاٹے گا، ہاتھوں کو کاٹے گا. اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ ہاتھ اپنا کھا رہا ہے، اتنا افسوس ہوگا. اور ایسے لوگوں کو اللہ نے ظالم کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں رسول اللہ کی نافرمانی کر کے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے جو اپنی زندگی پر ظلم کر رہا ہے بھائی، جو خود اپنی زندگی کو نہیں بخش رہا ہے، اپنی زندگی پر اپنی آخرت کو بیگار کر کے ظلم کر رہا ہے. اس سے بڑا اور ظالم کون ہوگا بھائی؟ تو اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. ظالم لوگ قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، کھائیں گے مارے افسوس کے. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. پھر وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہم رسول کی پیروی کر لیتے، کاش دنیا میں ہم رسول اللہ کا کہنا مان لیتے، کاش ہم دنیا میں اپنی زندگی کو رسول اللہ کی زندگی کے مطابق گزار لیتے، کاش ہم نے رسول اللہ کی سنت کو ٹھکرایا نہ ہوتا، کاش رسول اللہ کا طریقہ، رسول اللہ کا راستہ، رسول اللہ کی بات، رسول اللہ کی حدیث، رسول اللہ کی سنت آنے کے بعد ہم نے اس پر عمل کر لیا ہوتا تو آج یہ ذلت اور خواری ہم کو نہ دیکھنی پڑتی ہے. پھر آگے کہیں گے
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، کاش ہم نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ ہم نے اس کو اپنا دوست بنایا، اس کو اپنا جو ہے رہبر بنا لیا، اس کو اپنا رہنما بنا لیا، اس کو اپنا خلیل بنا لیا، اس کو اپنا آئیڈیل بنا دیا، جو خود گمراہ تھا۔ اس نے تو ہمیں گمراہ کر دیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے ہمارے پاس نصیحت آنے کے بعد، قرآن و سنت آنے کے بعد، اللہ اور اس کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان آنے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ آنے کے بعد بھی اس نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان ہے نا، وقت پر انسان کو گمراہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وقت پر دھوکہ دیتا ہے شیطان۔ شیطان ٹائم دیکھتا رہتا ہے، وقت دیکھتا ہے کہ ابھی موقع ہے، ابھی اگر اس کو گمراہ کر دوں گا تو ہو گیا کام۔ ہر وقت انسان کی طاق میں رہتا ہے شیطان۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آگے اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اللہ کے یہاں شکایت کریں گے اپنی امت کی، شکایت کریں گے اللہ کے نبی، یعنی اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف کیس کریں گے اللہ کے نبی۔ اگر رسول اللہ کا کیس ہو گیا پھر بندہ چھوٹ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قومی ان ھذا قومی اتخذوا قرآن مہجورا۔ نبی کہے گا، رسول کہے گا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، وقال الرسول یا ربی ان قومی، رسول کہے گا اے رب ہمارے، میری قوم نے قرآن کو ساتھ کھلواڑ کیا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا اس نے۔ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے رب میری اس قوم نے تیرے کلام کو، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ کر کے انہوں نے دوسرا راستہ اپنا لیا تھا۔ اس دن کہاں جائیں گے؟ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنا ہے اگر ہمیں کامیابی چاہیے آخرت میں۔ ہمیں اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہماری کامیابی ہو جائے، ہماری کامرانی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھے اللہ کی بات ماننے کی، رسول کی ہر بات کو ماننے کی، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول سے کی نافرمانی کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، شیطان مردود سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے، اور رب العالمین جب موت دے اللہ شہادت والی، ایمان والی، اچھی فرما برداری والی، اطاعت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔